کہاں ہے وہ اللہ کی مدد جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ یہ بات ہے احد کے میدان کی۔ کہاں ہے وہ اللہ کی مدد جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ کیوں آج مسلمان زمین پر گرے ہوئے ہیں اور دشمن جشن منا رہا ہے؟ یہ بات ہے اس سناٹے کی جو مدینہ کی گلیوں میں پھیل گیا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کیا واقعی محمد شہید ہو گئے؟ یہ بات ہے سورہ آل عمران کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام۔ ہم اکثر قرآن کھولتے ہیں، سورہ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں یار یہ تو بہت لمبی سورہ ہے، اور آگے بڑھ جاتے ہیں یا صرف تلاوت کر کے ثواب کما لیتے ہیں۔ لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں سورہ آل عمران ہے کیا، اور کیوں اللہ نے اسے مسلمانوں کے سب سے مشکل وقت میں نازل کیا۔ کیا ہے سورہ آل عمران کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی؟ یاد ہے احد کا وہ منظر؟ میں اس وقت وہاں نہیں تھا، مگر تاریخ کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے۔ جب مسلمان جیت چکے تھے لیکن پھر غنیمت کے لالچ نے بازی پلٹ دی، مکہ سے خبر آئی 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبا لیا گیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہے۔ اے عبداللہ، مجھے سمجھ نہیں آتا، بدر میں ہم کم تھے پھر بھی جیت گئے، آج ہم زیادہ تھے پھر بھی ہار گئے، کیا اللہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ دیکھا، میں نے کہا تھا مت جاؤ لڑنے۔ اگر محمد سچے نبی ہوتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ واپس اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ چلو۔ لوگ ٹوٹے ہوئے تھے، جذبات بکھرے ہوئے تھے، سوال اٹھ رہے تھے، اور صرف یہی نہیں، دشمن صرف میدان جنگ میں نہیں تھا بلکہ نظریاتی جنگ بھی شروع ہو چکی تھی۔ یمن کے علاقے نجران سے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد مدینہ آیا ہوا تھا۔ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے رسول سے بحث کر رہے تھے۔ اے محمد، تم موسیٰ کو مانتے ہو ٹھیک ہے، لیکن عیسیٰ کے بارے میں تمہاری بات غلط ہے۔ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہی خدا ہیں۔ دیکھو، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے مردوں کو زندہ کیا، کیا یہ خدا ہونے کی دلیل نہیں؟ ایک طرف احد کی شکست کا غم، دوسری طرف عیسائیوں کا عقیدے پر حملہ۔ مسلمان ہر طرف سے گھرے ہوئے تھے، دماغی دباؤ تھا، ڈپریشن تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مرہم بھیجا۔ اللہ نے سورہ آل عمران کو نازل کیا تاکہ مسلمانوں کو بتایا جا سکے کہ جیت اور ہار کا اصل مقصد کیا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے 2 اہم ٹارگٹ تھے۔ پہلا، نجران کے عیسائیوں کو جواب دینا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں۔ دوسرا، احد میں ٹوٹے ہوئے مسلمانوں کو حوصلہ دینا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ کی شروعات ہی زبردست ہے۔ اللہ سیدھا پوائنٹ پر آتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کرسچن سے کہا جا رہا ہے سنو، عیسیٰ خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔
عیسیٰ پیدا ہوئے، وہ ختم بھی ہوں گے، لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے۔ پھر اللہ نے عمران کی فیملی کا ذکر کیا۔ یہ عمران کون تھے؟ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ نے بتایا کہ کیسے حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے منت مانی تھی۔ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیری راہ میں آزاد کرتی ہوں، اسے قبول کر لے۔ سوچئے ذرا، ایک ماں اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کے مشن کے لیے وقف کر رہی ہے، اور یہاں آج ہم، خیر اس پر بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے یہ قصہ سنا کر عیسائیوں کو چپ کرا دیا کہ دیکھو عیسیٰ کی پیدائش آدم کی طرح ایک معجزہ ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اہم حصہ جو آج ہماری زندگی سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ ہے جب اللہ نے احد کے زخموں پر ہاتھ رکھا۔ جب صحابہ غمگین تھے تب اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 نازل کی، وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمَ الْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ یہاں مسلمانوں کو ہمدردی نہیں دے رہا بلکہ طاقت دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیوں رو رہے ہو؟ کیونکہ تمہیں چوٹ لگی؟ چوٹ تو انہیں بھی لگی ہے۔ اگر وہ غلط ہو کر بھی لڑ سکتے ہیں تو تم حق پر ہو کر کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہمیشہ جیت ملتی تو پتہ کیسے چلتا کہ کون مطلبی مسلمان ہے اور کون سچا عاشق ہے؟ احد کی ہار کوئی سزا نہیں تھی، وہ ایک فلٹر تھا۔ فلٹر لگایا گیا تاکہ منافق الگ ہو جائیں اور سچے مومن الگ ہو جائیں۔ اس سورہ کی فضیلت معمولی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 804 ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھا کرو دو چمکتی ہوئی صورتوں کو، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں ایسے آئیں گی جیسے دو بادل ہوں یا پرندوں کی دو قطاریں، اور یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گی۔ سوچئے، قیامت کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ سورہ آل عمران آپ کے سر پہ سایہ بن کے کھڑی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے کی یہ جنگ اور یہ بحث آج میری اور آپ کی زندگی میں کس کام آئے گی؟ سورہ آل عمران آج کے ڈپریسڈ نوجوان کے لیے ہے۔ آپ نے کسی امتحان میں فیل ہونے کا غم دیکھا ہے؟ کسی جاب سے نکال دیے جانے کی ذلت محسوس کی ہے؟ یا آج جب ہم فلسطین کو دیکھتے ہیں، امت کے حالات دیکھتے ہیں، تو دل میں خیال آتا ہے اللہ کی مدد کہاں ہے؟ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچویشن 1 جب آپ کو لگے کہ آپ ہار گئے ہیں تو یاد کریں آیت نمبر 139۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہمت مت ہارو، یہ ہار عارضی ہے، چیک کیا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ سچویشن نمبر 2، جب لوگ آپ کے دین پر سوال اٹھائیں، جیسے نجران کے عیسائیوں نے سوال اٹھائے تھے۔ سورہ آل عمران ہمیں سکھاتی ہے کہ لاجیکل جواب کیسے دینا ہے اور اپنے عقیدے پر جمے رہنا کیسے ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 103 پڑھیں، وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جُمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ مت ڈالو۔ آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ احد میں مسلمان تب ہارے تھے جب انہوں نے پوزیشن چھوڑ دی تھی اور ڈسپلن توڑا تھا۔ آج امت تب ہار رہی ہے جب ہم نے اللہ کی رسی چھوڑ دی ہے۔ دوستو، سورہ آل عمران صرف ایک چیپٹر نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ونرز مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ گرنے میں برائی نہیں ہے، گر کے وہیں پڑے رہنے میں برائی ہے۔ احد کے بعد مسلمان ختم نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ اور مضبوط ہو کر اٹھے اور پھر پوری دنیا پر چھا گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں نفسیاتی شکست کا شکار نہ ہوں تو انہیں سورہ آل عمران پڑھائیے۔ آخر میں وہی بات کہوں گا، ہم لوگ کانٹینٹ بناتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں تاکہ یہ میسج آسان زبان میں آپ تک پہنچ سکے۔ میڈیا وار آج بھی جاری ہے، اس وقت تلواروں سے تھی، آج بیانیے سے ہے۔ اپنا مال اچھی جگہ لگائیں،
کیونکہ قیامت کے دن یہ نیٹ فلکس کی سبسکرپشنز کام نہیں آئیں گے، لیکن یہ چھوٹی سی کوشش جو کسی کا ایمان بچا لے وہ ضرور کام آئے گی۔ میڈیا اور کانٹینٹ کی اس دوڑ میں جہاں ہر کوئی آپ کا وقت مانگ رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا وقت وہاں لگے جہاں آخرت بنے۔ اگر آپ ہمارے اس مشن میں، اس دینی سفر میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اور بھی بہتر ریسرچ اور کوالٹی کے ساتھ ایسی ویڈیوز لا سکیں، تو اسکرین پر دیے گئے ڈیٹیلز کے ذریعے ہماری کمیونٹی کا حصہ بنے۔ یاد رکھیے، وی آر بلڈرز آف آخرت۔ یہ دنیا تو بس ایک گزرگاہ ہے، منزل تو وہی ہے جس کا راستہ اس کتاب میں لکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔